ایک دن ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر موجود تھے۔ اس درمیان میں ایک بوڑھا ہاتھ میں اسٹک لے کر ظاہر ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس کی آواز جنات جیسی ہے۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن حیم بن لاقس بن ابلیس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں، یعنی 2 جنریشن ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی عمر پوچھی تو اس نے جو بات بیان کی توجہ سے سنیں، وہ کہنے لگا جتنی دنیا کی عمر ہے نا اس سے تھوڑی سی کم میری عمر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عرض کیا کہ جن دنوں قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا اس وقت وہ کہتا ہے میں چھوٹا بچہ تھا مگر یہ بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور اناج چوری کیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈالتا تھا تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پھر توبہ کر لی اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک میں رہا ہوں، پھر میں نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کی صحبت اختیار کی، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ تو میرے آقا آپ عیسیٰ علیہ السلام کا سلام قبول فرمائیے۔ پھر کہنے لگا میرے آقا میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کی زبان حق ترجمان سے کچھ قرآن سن لوں میں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس جن کو سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اذا الشمس یہ صورتیں تعلیم فرمائیں، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حامہ یعنی اس جن سے کہا جب تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ دیکھا آپ نے ناظرین کہ جنوں کی کتنی طویل عمریں ہوتی ہیں، کہ اس جن نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا۔ تو یہاں تو ایک جنات کی ہمیں طویل عمر کے بارے میں معلوم ہوا، اور اس واقعے میں ہی دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جن کی عمر کس قدر لمبی ہے کہ اس نے ایک نہیں بلکہ کئی انبیاء کرام کی زیارت کی، اور اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وہ ایمان اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہو گیا۔ اسی طرح جنات کے واقعات اولیاء کرام سے بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جامع مسجد منصور میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے ستونوں میں سے کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ پر رکھ دیا اور منہ بھی کھول دیا۔ میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا۔ غوث اعظم تھے نا، نہ گھبرائے بلکہ سانپ کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دور کر دیا اور سجدہ کر لیا۔ جب سجدے سے فارغ ہوئے، تشہد میں بیٹھے، اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو فرماتے ہیں وہ جن میری ران پر آ گیا اور چلتے چلتے میری گردن میں لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، میں پھر جامع مسجد گیا اور جامع مسجد سے باہر میدان میں آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی، قد بڑا لمبا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں وہی ہوں جس کو آپ نے کل دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو اس طرح آزمایا جس طرح آپ کو آزمایا، مگر آپ نے اللہ کے کرم سے آپ ثابت قدم رہے۔ وہ سانپ جو تھا دراصل جن تھا نا، اس نے درخواست کی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروا دیں،
چنانچہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہاتھ پر اس جن کو توبہ کروائی۔ انسان مدت حیات پوری کرتا ہے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اسی طرح جنات بھی موت کے گھاٹ اتر پڑتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ 4 فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی روح قبض کرنا ہے۔ ہم تو سنتے ہیں نا کہ جو ہے وہ ایک فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں وہ روح قبض کرتا ہے، تو وہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک اور فرشتہ ہے وہ فرشتہ جنات کی روح قبض کرتا ہے، اور ایک اور فرشتہ ہے جو شیاطین کی روح قبض کرتا ہے، اور ایک اور فرشتہ ہے وہ حشرات الارض، اس طرح درندے اور پرندے اور اسی طرح جو ہے مچھلیاں، یہ ان کی روح قبض کرتا ہے۔ ایک اسٹوری میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ ان جنوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا؟ تو حضرت ابو رجا مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے اور سنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ایک سفر پر تھے، دوران سفر ہم نے ایک جگہ پانی کے پاس اسٹے کیا اور اپنے ہٹس وہاں گاڑ دیے اور ہم نے وہاں آرام کیا۔ دوپہر کو میں آرام کے لیے جب اپنے خیمے میں گیا تو میں نے ایک سانپ خیمے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس سانپ کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ اب وہ سانپ کو سکون ہو گیا، پھر میں نماز میں لگ گیا، میں نے نماز ادا کی۔ نماز سے میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سانپ مر چکا تھا، تو میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید کپڑا نکالا، سانپ کے اوپر لپٹا اس کو اور گڑھا کھود کر سانپ کو دفن کر دیا۔ پھر رات بھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر ایک اور مقام پر جہاں پانی تھا وہیں ہم نے اسٹے کیا، وہیں ہم نے اپنے ہٹ لگائے اور میں پھر اپنے ہٹ میں چلا گیا۔ اب جب میں ہٹ میں داخل ہوا تو مجھے آواز آئی السلام علیکم السلام علیکم۔ وہ 1 یا 10 نہیں تھے، 100 بھی نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے ہم جنات ہیں، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم نے ہمارا ایسا کام کر دیا جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے پوچھا میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سانپ تمہارے پاس مر گیا تھا نا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا، اور یہ جن آخری یادگار تھا۔ کس چیز کی یادگار؟ یہ وہ جن تھا جس جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔